میں تلوار لی، ہاتھ میں تلوار لیے اور ارادہ کیا کہ آج میں نعوذ باللہ دین اسلام کو ختم کر دوں گا، آج میں مذہب اسلام کو مٹا دوں گا۔ راستے میں ایک صحابی ملتے ہیں، عرض کرتے ہیں عمر کیا بات ہے، اتنے غصے میں کیوں ہو، اتنے تیور میں کیوں ہو، آج تمہاری حالت بدلی بھی لگتی ہے۔ حضرت عمر نے کہا نعوذ باللہ آج میں دین اسلام کو مٹا دوں گا، آج میں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دوں گا۔ اس صحابی نے کہا ارے بھائی کیا بات ہے کہ جس دین کو تم ختم کرنا چاہتے ہو، جس مذہب اسلام کو تم مٹانا چاہتے ہو، وہ دین وہ اسلام خود تمہارے گھر میں آ چکا ہے، یعنی تمہاری بہن اور تمہارے بہنوی اسلام لا چکے ہیں۔ اور وہ یہ بات سن کر اور غصے میں آ جاتے ہیں، تیور میں آ جاتے ہیں، راستہ چینج کر لیا، چل پڑے اپنی بہن کے گھر۔ دروازے دستک دی، بہن اندر قرآن شریف پڑھ رہی تھی اور ایک صحابہ پڑھا رہے تھے، انہوں نے وہ سمجھ گئے کہ میرا بھائی ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، جلدی سے انہوں نے قرآن کے وہ چند صفحات چھپا دیے جو پڑھ رہی تھی، اور وہ صحابہ بھی ایک جگہ چھپ گئے۔ دروازہ کھولا، پوچھا، سب سے پہلے بہن کے پاس گئے، پوچھنے لگے کیا بات ہے، میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں نے اسلام قبول کر چکے ہو، تم لوگوں نے دین اسلام کو مان چکے ہو۔ آپ کے بہنوی نے عرض کرنے لگے کیوں نہیں، اگر دین اسلام سچا ہے، اگر دین اسلام صحیح ہے تو اس کو ماننے میں، اس کو قبول کرنے میں کیا حرج ہے، کیا بات ہے۔ اتنی بات سننی تھی، اپنے بہنوی سے لڑائی کرنی شروع کر دی، بہت لڑائی ہو گئی، خون خرابہ ہونے لگا۔ آپ کی بہن نے دیکھا، آپ کی بہن چھڑانے کے لیے سامنے آئی، اور جب سامنے آئی تو حضرت عمر نے ایک زور سے پر رسیدہ، ارے عورت تو عورت ذات ہے، نازک بدن ہے، آنکھ سے آنسو نکل آیا، ناک سے خون نکل آیا۔ بہن نے اس کی حالت میں کھڑی ہوئی اور بولنے لگی اے عمر، جس ماں کا دودھ آپ نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے، لہٰذا تم ہمیں مار سکتے ہو، تم ہمیں کاٹ سکتے ہو، لیکن دلوں سے اسلام کو نکال نہیں سکتے۔ یہ لفظ سننا تھا، یہ ورڈ سننا تھا، ان کا دل نرم ہو گیا، ان کا غصہ ختم ہو گیا۔ آپ کی بہن سامنے آئی، عرض کرنے لگی اے عمر، جس ماں کا دودھ آپ نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے، لہذا مار سکتے ہو، کاٹ سکتے ہو، لیکن ہمارے دل سے اسلام نکال نہیں سکتے۔ یہ لفظ سننا تھا کہ آپ کا دل ٹھنڈا ہو گیا، آپ کا دل نرم ہو گیا۔ حضرت عمر نے کہا اچھا بہن دکھاؤ تم کیا پڑھ رہی تھی، تم کیا سیکھ رہی تھی۔ حضرت عمر کی آپ کی بہن نے کہا اے عمر، میں آپ کو ایسے ہی نہیں دکھا سکتی، کیونکہ آپ مشرک ہیں، آپ ناپاک ہیں، پہلے آپ کو غسل کرنا پڑے گا، اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی۔ پہلے حضرت عمر غسل کرنے لگے، اتنے میں وہ صحابی جو چھپے ہوئے تھے باہر آئے، اور انہوں نے اتنی دیر میں حضرت عمر بھی غسل کر کر آ گئے۔ وہ صحابی سورہ طٰہٰ کی وہ شروع والی آیت پڑھنی شروع کر دی۔ جب انہوں نے یہاں پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، یہ آیت سننی تھی کہ اور ان کا دل نرم ہو گیا، ان کا دل اسلام قبول کرنے کی طرف مائل ہو گیا۔ انہوں نے کہا اے صحابی، اے دوست، میں بھی کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں بھی اسلام لانا چاہتا ہوں، میں بھی دین اسلام کو اختیار کرنا چاہتا ہوں، مجھے بھی کلمہ پڑھا دو۔ وہ صحابی زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، کہنے لگے اے حضرت عمر، میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا تھا کہ اے اللہ اس دین اسلام کو، اس مذہب اسلام کو عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام کے ذریعے طاقت دے، عزت دے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول
کر لی. وہ صحابی عرض کرنے لگے اے عمر چلو میرے نبی کے پاس, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس وقت میرے آقا اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دار ارقم میں, ایک گھر میں دین کی اشاعت کر رہے تھے, دین کو پھیلا رہے تھے, ایک چھوٹے سے خیمے میں دین کو پھیلا رہے تھے. وہ جب وہ صحابی وہاں ان کو لے کر وہاں پہنچتے ہیں, دروازے پر دستک دیتے ہیں, اندر میں جو صحابہ ہوتے ہیں وہ انہوں نے سراغ سے دیکھا کہ حضرت عمر ہے, انٹینشن بدلی بھی ہے, نیت بدلی بھی ہے, حالت بدلی بھی ہے, ہاتھ میں تلوار بھی ہے, اور اندر حضرت حمزہ بھی تھے. انہوں نے دیکھا پہلے وہ صحابی آپ علیہ السلام کو کہنے لگے اے اللہ کے رسول عمر آئے ہوئے ہیں, ہاتھ میں تلوار بھی ہے, حالت بدلی بھی سی لگتی ہے. تو حضرت حمزہ نے کہا کہ اگر وہ اس کی نیت, اس کی حالت ٹھیک ہے تو اس کا آنا ویلکم ہو, اس کا آنا خیر مقدم ہو. اگر اس کی نیت بدلی ہوئی ہے تو ان کی تلوار سے ان کی گردن اڑا ڈالی جائے گی. اتنے میں دروازے پر دستک دی, دروازہ کھولا, حضرت عمر اندر آئے, سیدھے آپ علیہ السلام کے پاس پہنچے. حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے محبوب, اے میرے آقا, اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں, میں اسلام لانا چاہتا ہوں. تو دوستو اس وقت تمام صحابہ زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا. اس وقت حضرت حمزہ 39ویں نمبر پر اسلام قبول کیے تھے اور 40ویں نمبر پر حضرت عمر نے اسلام قبول کیا. حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے رسول, میرے آقا, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, اب تک تو آپ گھر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے, گھر کے اندر دین کی اشاعت کر رہے تھے, گھر کے اندر دین کو پھیلا رہے تھے. اب عمر اسلام قبول کر چکا ہے, اب عمر اسلام لا چکا ہے, چلیے ڈائریکٹ مسجد حرام میں جا کر نماز پڑھتے ہیں. دوستو اس وقت 40 صحابہ نکلے اور ڈائریکٹ مسجد حرام میں جا کر نماز ادا کی. اور حضرت عمر نے کھلے طور پہ اعلان کر دیا اے مشرکین مکہ, اے کافروں, اگر تم اپنی بچوں کو بیوہ, اپنے بچے کو یتیم کرنا چاہتے ہو, اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتے ہو تو آؤ, آج عمر اسلام قبول کر چکا ہے. کسی کی ہمت ہے, کسی کی جرأت ہے کہ مجھ سے مقابلہ کرنے آ جاؤ, اس کی طاقت جو مجھ سے لڑے. تو دوستو اسی طرح اسلام کو پھیلانے میں, اسلام کو گرو کرنے میں جس طرح مردوں کا کردار ہے, اسی طرح ایک عورت کا کردار جو بہن کی شکل میں نظر آیا. دوستو یہ ہے اور جو اسلام میں جو عورتوں کا بھی بہت بڑا کردار نظر آتا ہے. میرے دوستو اب 5 منٹ ایک آخری واقعہ بیان کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اولین اور آخرین کو جمع کریں گے. سب لوگ جمع ہوں گے, پریشان میں ہوں گے, سب لوگ پریشان میں ہوں گے. اس وقت سورج اتنا قریب آ چکا ہوگا جو کوئی کمر تک